کے حوالے سے احادیث کا بیان شروع کیا تھا، اس کے ضمن میں بہت سے مسائل بھی ذکر ہو رہے ہیں۔ آپ حضرات کے سامنے بہت سے مسائل ہر برس قربانی کے حوالے سے آتے ہوں گے، تو ان احادیث میں ان کا اصل ماخذ اور اصل بنیاد آپ کے سامنے آئے گی کہ کون سا مسئلہ کس وجہ سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جگہ پر کس چیز کا منع فرمایا۔ تو آج قربانی کے عیب کے بارے میں اور عیب دار جانور کی قربانی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کا ذکر ہوگا۔ اس سے پہلے کل ایک مسئلہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، قربانی کی قضا کا۔ اس مسئلے میں کچھ غلطی ہے۔ قربانی کی قضا واجب ہوتی ہے، لیکن اس طریقے سے نہیں کہ قربانی کی قضا قربانی ہی کے ذریعے کی جائے، بلکہ اس کی قضا کا دو طریقے ہیں۔ ایک تو ہے کہ جانور خیرات کر دیا جائے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ جتنے قربانی کے پیسے بنتے ہیں اتنا قربانی کے پیسے خیرات کر دیے جائیں۔ یہ کرنا واجب ہے، یہ وہیں پر لگیں گے جیسے زکوٰۃ کا مصرف ہے، ایسے ہی قربانی کے پیسے بھی وہاں پر ادا کر دیے جائیں۔ تو یہ قربانی کی قضا کے حوالے سے معاملہ ہے۔ قربانی کی قضا قربانی ہی کی شکل میں ہونا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اس طریقے سے معاملہ ہوگا۔ باقی جو اس قسم کی بات ہے کہ جیسے عید کی نماز کی قضا نہیں ہوتی اور عید الاضحیٰ کی نماز کی قضا نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عید کی نماز میں اجتماعیت ہونا شرط ہے۔ جیسے جمعہ کی نماز قضا ہوگی تو اب دوبارہ جمعہ نہیں پڑے گا بلکہ ظہر پڑے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جمعے میں اجتماعیت شرط ہوتی ہے، ایسے ہی عید اور بقرعید کی نماز میں اجتماعیت شرط ہوتی ہے۔ ظاہر بات ہے اکیلا آدمی تو عید کی نماز کیسے ادا کرے گا، اس میں اجتماعیت نہیں ہے۔ لیکن قربانی میں انفرادیت ہوتی ہے، ہر آدمی الگ اپنی قربانی کرتا ہے، چاہے وہ 7 حصوں میں شریک ہے لیکن وہ اپنی الگ قربانی کر رہا ہے، تو یعنی کہ اس کی قربانی الگ شمار ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے 8 بندے ایک جانور میں شریک نہیں ہو سکتے۔ تو لہذا جس کے ذمے زندگی میں قربانیاں رہ گئیں اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے۔ بس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، احادیث جو سلسلہ چل رہا تھا میں اس کی طرف دوبارہ آتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم قربانی کے جانور کی آنکھ کان کو خوب اچھی طرح دیکھ لیں۔ چنانچہ جو کوئی جانور دیکھنے جاتا ہے وہ اس نیت سے دیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ قربانی کے جانور کے آنکھ کان خوب اچھی طرح دیکھ لیں کہ کوئی ایسا عیب اور نقصان نہ ہو جس کی وجہ سے قربانی درست نہ ہو۔ اور مزید یہ بھی حکم دیا کہ ہم اس جانور کی قربانی نہ کریں جس کا کان اگلی طرف سے یا پچھلی طرف سے کٹا ہو، اور نہ اس جانور کی جس کے کان لمبائی میں چرے ہوئے ہوں اور گولائی میں پھٹے ہوئے ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زخم کی اور عیب کی ترتیب کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ کہ آج کی جو تیسری حدیث ہوگی اس میں اس کی تفصیل ہے، اس کے ساتھ ہی میں عرض کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسری حدیث ہے، ہم ایسے جانور کی قربانی کریں جس کے سینگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ ہم ایسے جانور کی قربانی کریں جس کے سینگ ٹوٹے ہوئے اور کان کٹے ہوئے ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کی تفصیل بھی آگے آ رہی ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ راوی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیسے جانور قربانی کے لائق نہیں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کی انگلیوں سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا
کہ 4 طرح کے جانور قربانی کے قابل نہیں ہیں۔ نمبر 1، اب اس میں تمام کے تمام عیب آ گئے۔ پہلی حدیث کے اندر آنکھ اور کان کا عیب تھا، دوسری حدیث کے اندر سینگ کا عیب تھا، تیسری حدیث میں تمام قسم کے عیبوں کا ذکر آ گیا۔ پہلا عیب، لنگڑا جانور، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، یعنی جو چل نہ سکے۔ ظاہر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں نظر آ رہا ہے، بلکہ ظاہر ہونے کا مطلب یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جانور یہاں ہے اور چراگاہ سامنے ہے۔ اب جانور اتنا لنگڑا ہے کہ یہ وہاں پر چل کے نہیں جا سکتا۔ ایک بات، چل کے نہ جانے میں تفصیل یہ ہے کہ وہ چل تو رہا ہے 3 ٹانگوں پر، لیکن چوتھا پاؤں وہ نیچے نہیں لگا سکتا، تو یہ لنگڑانا ہوتا ہے۔ لہذا ایسے لنگڑے جانور کی قربانی صحیح نہیں ہے، ایک بات۔ دوسرا، کانا جانور، جس کا کانا پن ظاہر ہو، یعنی ایک آنکھ سے اس کو دکھائی نہ دیتا ہو، یا اس کو 1/3 حصہ دکھائی نہ دیتا ہو، یہ کانا ہونے کی، یعنی کہ جو جانور ایک آنکھ سے کانا ہے تو اس حساب سے دیکھ لینا چاہیے کہ جانور کو دونوں آنکھوں سے نظر آتا ہے یا نہیں آتا۔ جو جانور دیکھنے میں ماہر ہوتے ہیں وہ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ آنکھ کا ظاہری حصہ بھی ہوتا ہے، اور دوسرا اس کے سامنے کوئی چیز رکھ کے دیکھی جا سکتی ہے کہ آیا اس کو نظر آتا ہے یا نہیں آتا۔ اور کانا جو جانور ہو گیا وہ تھوڑا سا چھپ کے دیکھتا ہے ایک طرف سے، تو یہ بھی اس کی ایک نشانی ہوتی ہے۔ اور جو جانور دیکھنے کے ماہر ہوتے ہیں، اور یا ہر سال لوگ جانور دیکھتے ہیں، اس میں کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں رہتی۔ دو باتیں۔ تیسرے قسم کا ہے بیمار جانور، ایسا بیمار جانور جس کی بیماری ظاہر ہو، یعنی جو بیماری کی وجہ سے گھاس نہ کھا سکے، ایسی بیماری والے جانور کی قربانی بھی صحیح نہیں ہے۔ نمبر 4، ایسا دبلا جانور ہو کہ جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو، بالکل مریل قسم کا جانور، تو ایسے جانور کی قربانی بھی یہ صحیح نہیں ہے۔ اور پھر چوتھی حدیث، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ترغیب فرمائی ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سیندار فربا دمبے کی قربانی کیا کرتے تھے جو سیاہی میں دیکھتا تھا، یعنی اس کی آنکھوں کے گرد سیاہی تھی، سیاہی میں کھاتا تھا، یعنی اس کا منہ سیاہ تھا، سیاہی میں چلتا تھا، یعنی اس کے پاؤں بھی سیاہ تھے۔ اس لیے احادیث میں اس کی میں تفصیل سے وضاحت کر چکا ہوں، یعنی کہ بڑا خوبصورت جانور تھا۔ تو قربانی میں بہترین سے بہترین جانور لانا چاہیے جو دیکھنے میں بھی خوبصورت ہو، صرف یہ نہیں کہ موٹا تازہ اور خوبصورت نہیں ہے بلکہ دیکھنے میں بھی خوبصورت لگے۔ تو یہ آج کی احادیث میں جانور کے عیب کے بارے میں بات ہوئی۔ کان کٹا ہونا اور آنکھ کا، یہ اس کا سمجھ لیا جائے کہ 1/3 کان، جیسے کان کے آپ 3 حصے کر لیں اور 3 حصوں میں سے 1 حصہ کٹا ہوا ہے، تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ 3 حصوں میں سے ایک، یعنی کہ کان کے 3 حصے کر لیے جائیں اور 1/3 یا اس سے زیادہ حصہ اگر کٹا ہوا ہے تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ یہ اور دوسرے عیبوں کا ذکر یہاں پر آ گیا۔ لنگڑا، کانا، کانے کے ساتھ کان، آنکھ اور کان، ان دونوں کا مسئلہ سمجھ لیں۔ نمبر 3، کوئی ایسا بیمار جانور ہو جو گھاس نہ کھا سکے۔ نمبر 4، انتہائی دبلا اور مریل قسم کا جانور۔ ایسے 4 جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ وہ جانور جس کے پیدائشی کان نہ ہو تو ایسا جانور بھی معذور ہے، اس ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہوتی۔ یہ مسئلہ بہت ہی شاذ و نادر ہوتا ہے، یہ بہت کم ہوتا ہے کہ جس جانور کے کان نہ ہوں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے کان اندر ہوتے ہیں لیکن ظاہر میں نہیں ہوتے؟ تو کان کا مطلب ہے یہ باہر کا جو پورا حصہ ہے، لو۔ اگر کان کا سوراخ ہے اور اوپر لو نہیں ہے، یہ بھی کان نہ ہونے میں شمار ہوتا ہے۔
لیکن بہرحال یہ کان کی جو نشانی ہے یہ پورا کا پورا کان ایک جانور کا ہونا چاہیے. بکرے کے کان جو ہے وہ لمبے ہوتے ہیں، اسی حساب سے دیکھا جائے. بھیڑ کے کان چھوٹے ہوتے ہیں، باجیوں کے بہت لمبے ہوتے ہیں. اس حساب سے دیکھا جائے تو اس کے کان، پھر اس کی دم اور جو دوسرے لوازمات ہیں اس حساب سے دیکھا جائے کہ دم میں بھی اگر اس کی دم 1/3 کٹی ہوئی ہے، لہذا ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی. یہ یہاں پر جانور کے عیبوں کا بیان ہو گیا. جو آپ مسائل سنتے رہتے ہیں کہ فلاں جانور کی قربانی اور وہ اس حساب سے صحیح نہیں ہے، اس میں یہ بات ہے. چنانچہ خلاصہ ان سب چیزوں کا ہو گیا کہ جو معذوری کی طرف اتنا ہو کہ 1/3 تک جائے، لہذا ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. اب میں نے آپ کے سامنے موٹی موٹی باتیں عرض کی ہیں. اب اس میں یہ دیکھ لیں کہ دانت ہیں، دانتوں کے حوالے سے مسئلہ ہے کہ دانت گھسا ہوا ہے، تو اب وہ اپنا کام کر رہا ہے تو اس کی قربانی صحیح ہے. ایک دانت بالکل ضائع ہے اور دوسرا تھوڑا سا گھسا ہوا ہے، اس کی قربانی بالکل صحیح ہے. یعنی کہ اس کو عیب دار شمار نہیں کیا جائے گا. عیب وہ عیب کہلائے گا جو 1/3 تک اس میں ظاہر ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ